السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر روزانہ بڑی عنایتیں اور مہربانیاں ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے بطور انعام اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دنوں، راتوں اور مہینوں میں اپنی برکتیں اور بھی زیادہ اپنے بندوں پر فرماتے ہیں۔ ان میں سے عرفے کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، شب برات، عرفے کی رات کے ساتھ ساتھ یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے 10 دن اور راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندوں پر ان میں خصوصی انعامات فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستو، سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا بھی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار فرمایا ہے۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس لیے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات، اللہ جل جلالہ کی رحمتیں اپنے بندوں پر بے انتہا بڑھ جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، سال میں یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص رکھنا چاہیے، اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں بعض اعمال خصوصاً اختیار کرنے چاہیے، تاکہ رمضان المبارک میں ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اخلاص و للہیت کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نصیب ہو۔ میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک سے پہلے بعض اعمال یہ ضروری ہے وہ ادا کرنے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں خلوص نیت سے کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہوتا تھا کہ جب بھی رجب کا چاند وہ نظر آتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہی سے دعائیں شروع فرماتے تھے اور دعا فرماتے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رجب کی چاند دیکھتے ہی دعائیں فرمایا شروع فرما دیتے تھے، اور پھر جب رمضان المبارک کے مہینے قریب آتے تو ان سے کچھ دن پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیت کی طرح یہ دعا سکھاتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو یہ دعا سکھاتے تھے اور فرماتے کہ اللہ جل جلالہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے لیے ہمیں سلامت رکھے اور ہم رمضان ہمارے لیے سلامت رکھے اور یہ مقبول فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو، خصوصی دعاؤں کا اہتمام رمضان مبارک سے پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ عتق من النار کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستو، رمضان مبارک سے پہلے ضروری اشیاء کی خریداری کریں۔ ضروری اشیاء جتنے رمضان کے متعلق ہے، سحری کے یا افطاری کے یا اس کے ساتھ ساتھ دوسری بنیادی ضروریات ہے یا عید کی ضروریات ہے، تیاریاں ہیں، تو وہ رمضان مبارک سے پہلے کرے، تاکہ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ کو اللہ جل جلالہ کی عبادت میں یکسوئی نصیب ہو اور اخلاص کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستو، تیسری بات وہ یہ ہے کہ آپ جتنے حقوق واجبہ ہے اس کو ادا کریں، یعنی جتنے آپ پر نماز آپ کی قضا ہوئے اس کو پہلے سے ادا کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پچھلے سال کے روزے آپ پر بقائے ہیں تو وہ ابھی سے قضا ہے وہ ابھی سے ادا کر لے، وہ قضا روزے ادا کر لے، یا اگر آپ نے پچھلے سال کی یا پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو وہ بھی رمضان سے پہلے ادا کر لے۔ تو میرے عزیز دوستو، حقوق واجبہ کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھی بات، حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہوئی آپ سے تو اس کی بھی معافی تلافی کر لے۔ یہ رمضان المبارک سے پہلے یہ معافی طلب کرنا، یا حج اور عمرے سے پہلے اگر کسی سے آپ حقوق العباد کے واسطے آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس میں معافی تلافی وہ آسانی سے ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے یا حج اور عمرہ جانے سے پہلے
خصوصی طور پر حقوق جتنے ہم پر اپنے دوست احباب کے ہیں ان میں ہم سے کوتاہی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طائب ہو اور اس بندے سے اس کی معافی تلافی وہ کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستو، جتنی ہم ملاقاتیں کرتے ہیں، اگر بعض ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ایک ملاقات پورے مہینے کے لیے کافی ہوتی ہے، تو رمضان سے پہلے پہلے وہ ملاقاتیں بھی اپنے دوست احباب سے کر لے تاکہ رمضان المبارک میں پھر اس کے لیے آپ کو کوئی دقت پیش نہ آئے اور آپ کے وقت کا ضیاع نہ ہو، کیونکہ ایک ایک لمحہ وہ قیمتی ہوتا ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے خصوصی انعامات کو فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستو، آخری بات وہ جو رمضان المبارک سے پہلی ہر بندے کو کرنی چاہیے، وہ صدق کے دل سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ جتنے ہم سے گناہیں ہوئے، کوتاہیاں ہوئے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرب سجود ہو کر اپنی گناہوں پر نادم ہو کر اللہ جل جلالہ سے معافی مانگے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری وہ توبہ قبول فرمائے اور ہم اخلاص کے ساتھ، خلوصی نیت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ صدق دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کی تیاری کے حوالے سے جتنے لوازمات ہیں اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے نتیجے میں اپنے اپنے رحمتوں اور عنایتوں سے بہرور فرمائے اور اس کے ساتھ ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔